اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی گریہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی آنسو بہائے ہیں؟ البتہ ہماری گفتگو اس گریہ کے بارے میں ہے جو گریہ عشق ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع وہ آنسو ہیں جو آنسو محمد اور آل محمد سے وابستگی کی علامت ہے۔ ہمارا موضوع سخن وہ آنسو ہیں کہ جو ہم سے کچھ لیتے نہیں بلکہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو ان آنسوؤں کے بارے میں ہے جو دنیا کے تمام آنسوؤں سے مختلف ہے۔ ہماری گفتگو ان آنسوؤں کے بارے میں ہے کہ جو بارش کے قطروں کے مانند ہے۔ جیسے بارش کے قطرے مردہ زمینوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، ویسے ہماری گفتگو ان آنسوؤں کے بارے میں ہے جو مردہ دلوں اور مردہ ضمیروں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو ان آنسوؤں کے بارے میں ہے کہ جو دیکھنے میں تو آنسو لگتے ہیں لیکن ان کی تاثیر یہ ہے کہ وہ چلمن ظلم میں آگ لگا دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو ان آنسوؤں کے بارے میں ہے کہ جو ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کہا کہ ڈرتے رہتے ہیں صدا اہل سیاست اس سے، حق پسندوں کو ملا کرتی ہے طاقت اس سے، رہتی ہے لرزہ برندام حکومت اس سے، کانپتا ہے دل ارباب عداوت اس سے، ظلم کی ہر در و دیوار گرا دیتا ہے تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے۔ ہماری گفتگو ان آنسوؤں کے بارے میں ہے کہ جو ہمیں لمحوں میں نار سے نور کی طرف سفر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا چونکہ آج کے پروگرام کا موضوع ایک آنسو کے بدلے جنت ہے، اور اس سلسلے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں دو عظیم الشان شخصیت موجود ہیں۔ ہماری داہنی جانب ہمارے پہلے مہمان جناب مولانا ڈاکٹر غلام شبر صاحب کہ میں قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں، اور ہمارے دوسرے مہمان جناب مولانا غلام محمد صاحب قبلہ کہ میں قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین کو عنوان موضوع سے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، ہمارے موضوع کا تعلق سید الشہداء پر گریہ اور آنسو ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک بہترین بحث ہوگی اور ہم کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں ابھر کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گریہ اور بکا اور آنسو کا ایک قرآنی تصور کیا ہے اور اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ میں اس سوال کو لے کر قبلہ کی جانب آتا ہوں۔ اسلام کے نزدیک گریہ کا کیا تصور ہے اور قرآن نے گریہ کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ یہ موضوع بہت اچھا ہے اور دور حاضر میں بہت ضروری ہے اس طرح کے موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا اور ہونی بھی چاہیے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے کسی شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے، چونکہ موضوع گریہ اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کے بعد میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں گریہ کے تصور جو ہے وہ بہت متعدد آیتیں جو ہیں اس سلسلے میں آپ کو ملیں گی۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو انسان کی خصوصیتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں کہ انسان میں بہت سی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے دو خصوصیت جو ہے وہ انسان کے لیے رونا اور ہنسنا ہے۔ تو یہ رونا اور ہنسنا انسان کی خصوصیت ہے۔ تو یہ خصوصیت جو ہے وہ فطری بھی ہے، چونکہ خداوند متعال کی طرف سے دی گئی ہے۔ سورہ نجم میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اگر اس کی مشروعیت اور اس کے جواز کے اوپر گفتگو کیا جائے تو متعدد آیتیں ہیں، جن میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور اس کے علاوہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہ ایک اور تیسری آیت میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔
یعنی جب آیات رحمان کی تلاوت ہوتی ہے تو لوگ سجدے کی حالت میں گریاں کنا سجدے کی حالت میں گر جاتے ہیں، یعنی خوف کی بنیاد پہ گری. ہاں. تو یہ جو ہے گریہ کا تصور اصلاً اسلام میں جائز ہے، مشروع ہے، اس پہ کوئی گفتگو، ایک اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے اور مستحسن عمل ہے جس اور کو سراہا گیا ہے. اب یہ گریہ جو ہے انواع و اقسام میں، یعنی کئی قسمیں ہیں گریہ کی. بعض لوگوں نے 20 سے 25 تک گریہ کی قسموں کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک گریہ خوف ہے، خداوند متعال کی عظمت کی بنا پر گریہ کرنا، اس کے خوف سے گریہ کرنا، یعنی خشیت الہی. ایک دوسرا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا، یا اہل بیت یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کا تصور. اس کے علاوہ اعزاء و اقارب کے اوپر گریہ ہے. اس کے علاوہ گریہ شوق ہے، گریہ محبت ہے، گریہ ملال ہے، گریہ عاطفی ہے، گریہ عام طور سے ڈر کر کے انسان گریہ کرتا ہے. اور وہ جو انسان ڈر کے کرتا وہ تو گریہ ظاہراً وہ ایک مذموم ہے، یہ سراہا نہیں گیا ہے. دو اصل میں گریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ممدوح جس کو سراہا گیا ہے اور ایک غیر ممدوح جس کو سراہا نہیں گیا ہے. تو گریہ عاطفی ہے. یہ ڈھیر سارے اقسام ہیں گریہ کے کہ جس کے سلسلے میں الگ الگ بحثیں ہیں، اور یہاں پر اس کے مجال نہیں، اس کی جگہ نہیں ہے کہ الگ الگ اس کو. جیسا کہ آقا نے بیان کیا کہ دو گریہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایک گریہ جو خوف خدا کی بنیاد پہ ہے، اور ایک گریہ جو امام حسین کے غم میں انسان کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں. اور ظاہراً اس کی طرف امام سجاد نے بھی اشارہ کیا کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دو قطرے ہیں. وہ ایک قطرہ وہ خون کا قطرہ ہے جو شہید راہ خدا کے جسم سے زمین پر ٹپکتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ اشک جب عبد معبود کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے خوف اور عظمت کی بنیاد پہ اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں. اب اگلا سوال لے کر مولانا کی خدمت میں آتے ہیں کہ یہ مولانا نے چونکہ قرآنی تصور پیش کیا کہ گریہ کا، کہ چونکہ بہترین عمل ہے، مستحسن عمل ہے قرآن کی نظر میں. اب ایک بحث آتی ہے کہ سیرت میں، چونکہ ہمارے لیے سیرت اور آئیڈیل قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا جناب ابراہیم کے حوالے سے بھی آیت موجود ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے جناب ابراہیم کی ذات آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. آیا سیرت میں بھی رونے کا تصور، یعنی سیرت انبیاء میں رونے کا تصور موجود ہے اور اسے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اپنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے. جی ہاں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں گریہ کی سیرت پائی جاتی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں گریہ پایا جاتا ہے. آپ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے تو وہ پروردگار عالم سے یہ درخواست کرتے تھے کہ پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں رونے والوں میں قرار دے. اسی کی طرف ظاہراً ایک اور حدیث ہے کہ جس میں بدبختی کی علامتوں کو شمار کیا گیا کہ بدبختی کی 4-5 علامتیں، جس میں سب سے پہلی علامت وہ جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا. آنکھوں کا خشک یعنی آنسو اس سے جاری نہ ہوں، اور وہ انسان شقی ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، روتا نہ ہو. اور ایک دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ جب دعا کرتے تھے پروردگار سے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے رونے والی آنکھیں عنایت فرما. پیغمبر اکرم کی سیرت گریہ کے سلسلے میں جب حضرت حمزہ کی جنگ احد میں شہادت ہو گئی تو آپ نے حضرت حمزہ پر بہت زیادہ گریہ کیا. عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو اتنا گریہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت پر گریہ کیا. آپ گریہ کرتے تھے، گریہ کرتے ہوئے غش آ جاتا تھا آپ کو، پھر جب غش سے افاقہ کرتے تھے پھر آپ حضرت حمزہ پر گریہ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ رسول اکرم کے جب فرزند کی وفات ہو گئی جناب ابراہیم کی، تو اس وقت آپ نے گریہ کیا. جب گریہ کیا تو اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گریہ رحمت ہے، یہ گریہ محبت کا گریہ ہے. اور
انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے. اعتراض کرنے والوں کا تعجب لہجے میں پوچھا کہ یہ گریا آپ یا رسول اللہ آپ گریا کر رہے ہیں، یعنی وہ پیغمبر کی ذات کو انسانیت سے ہٹ کے تصور کر رہے تھے، جبکہ فطرت کے خلاف سمجھ رہے تھے پیغمبر کی ذات کو. کہتے ہیں کہ رسول نے اعتراض زوج رسول نے بھی اور عبد الرحمن ابن عوف نے بھی ظاہراً یہ اعتراض کیا تھا، جبکہ شہید مطہری کا کہنا ہے کہ امام حسین یا ائمہ طاہرین یا جو انبیاء کرام ہیں ان میں وہ تمام تقاضے انسانیت موجود ہیں اور ہم سے زیادہ موجود ہیں. ان میں بھی درد ان کو بھی درد کا احساس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے وہ سارے انسانی تقاضے جو موجود ہیں وہ بطور انسانیت ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں. ان کے اندر فطرت جو اللہ نے ودیت کی ہے تمام انسانوں میں، وہ ان میں بھی فطرت. ان کا سوال ویسے ہی تھا کہ جیسے مشرکین مکہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے بازار میں جاتے ہیں، یہ آپ کی شانیت کے خلاف ہے. لہذا پیغمبر نے جو ہے جواب دیا کہ نہیں، یہ گریہ رحمت ہے. گریہ رحمت ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی موارد، بہت سے موارد ہیں. آپ نے اپنی والدہ پر گریہ کیا، کے اوپر جناب عبد المطلب کے اوپر، جناب ابو طالب کے اوپر، جناب فاطمہ بنت اسد کے اوپر. جناب جعفر طیار کی جب شہادت ہو گئی تو آپ نے گریہ کیا اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ جعفر جیسوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. اور جناب سیدہ سے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹی 3 دن تک جعفر کے گھر میں تم کھانا لے کر جاؤ، ان کے گھر میں کھانا نہ بنایا جائے. اور ہماری سنت بعض مواقع پہ ہے، بعض جگہوں پہ یہ سنت پائی جاتی ہے کہ اسما جو ہے صرف جعفر کے غم میں روتی رہیں، اور آپ نے اس رونے سے منع نہیں کیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے اور رونا بدعت ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت میں ایسا نہیں پایا جاتا ہے. آپ نے رونے سے کبھی روکا نہیں ہے. بہرحال ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارے دونوں مہمان نے البتہ وہ جہاں پہ روکا ہے وہ ایک خاص مورد ہے، مورد خاص میں روکا ہے. اگر عمومی طور پر روکا ہوتا تو خود نہیں گریا کرتے اور قرآن کی آیتیں اس کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہیں. بہرحال ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے دونوں مہمان نے قرآنی جو تصور ہے گریا کے حوالے سے اور سیرت کا جو ایک باب ہے گریا کے حوالے سے، ان دونوں چیزوں میں ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے کہ گریا ایک بہترین عمل ہے، مستحسن عمل ہے جس کو سراہا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ اب چونکہ میں ڈائریکٹ جو ہے چونکہ وقت میں کمی ہے، لہٰذا میں خاص موضوع کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں اپنے اس اگلے سوال کے ذریعے سے کہ امام حسین کے اوپر جو گریا ہے اور اشک ہے، اشک و عزا، یہ گریا امام حسین پر گریا کرنے کی وجوہات کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو شیعہ حضرات ہر سال اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کی آخر وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ 2 طرح کے گریا جو ہیں بہت مستحسن ہیں. ایک خوف خدا، خشیت الہی کی وجہ سے، اور ایک امام حسین یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر گریا. تو یہاں پر موضوع خاص ہے ہم لوگوں کی اِمام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا. تو اس کے سلسلے میں متعدد دلائل موجود ہیں. آپ قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے، روایتیں الا ماشاء اللہ ہیں، اور روایتوں کے اوپر ابھی گفتگو ہوگی چونکہ ہم لوگ کا موضوع ہی اس کے سلسلے سے ہے. لیکن آپ دیکھیں تو ہم جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہمارے یہاں اصول دین جو ہے اس میں ایک اصل امامت ہے. امامت جو ہے وہ امامت کے ایک رکن جو ہے امام حسین علیہ السلام ہے. تو ہم امام حسین علیہ السلام کو امام ہونے کے حیثیت سے فالو کرتے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہم دلیل عقیدتی بھی ہے، یعنی گریہ عشق ہے. گریہ عشق یا ہے. بعض میں روک کے ایک جملہ کسی محقق کا کہنا یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل کی ترجمانی زبان کرتی ہے لیکن ضمیر کی ترجمانی، اور عشق کی ترجمانی کون کرے؟ یہ آنسو ہے جو عشق کی ترجمانی کرتے ہیں. تو یہ ہوا. تیسرے کہ عشق و محبت جو ہے قرآن میں جو ارشاد ہوتا ہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو ہم کو محبت اور عشق کا اظہار کرنا یہ لقلقے زبانی نہیں ہے بلکہ عملی میدان میں آنا ہے. تو جب عملی میدان میں آ کر کے ہم کو اظہار کرنا ہے تو ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غم میں محزون ہونا ہے. اب یہ محزون ہونا جو ہے اس میں ایک مصداق جو ہے وہ رونا ہے. یہ دلیل ہے. اور اس کے بعد مظلومیت
انسانیت، یہ ساری دلیلیں اس کے اوپر. یہاں پہ رک کے ایک سوال کیا کیا امام حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو گریے کا اور آنسو کا تصور ہے، کیا یہ صرف شیعوں سے مخصوص ہے مولانا؟ دیکھیے یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا شیعوں سے مخصوص ہے، ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ہر وہ انسان کے جس کا ضمیر زندہ ہے اور وہ ایک آزاد انسان ہے، وہ جب بھی کسی مظلوم کی مظلومیت کو سنتا ہے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ محزون ہوتا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مظلوم پر اگر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھے اور اس کے اوپر مثلا غمگین بھی نہ ہو، بلکہ انسان اگر انسان جو ہے آزاد انسان ہے، بلکہ انسانیت اگر اس کے اندر موجود ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مظلوم کے ظلم کے بارے میں سن کر کہ مظلوم پر ظلم ہوا ہے تو وہ ضرور اس کا دل اندر سے اس کو ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا. جیسے کہ ایک جرمنی فلسفی نے بھی کہا ہے کہ میں دو چیزوں سے بہت زیادہ تعجب کرتا ہوں، ایک آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے سے، اور ایک انسان کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر سے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز سے فرار کر سکتا ہے لیکن اپنے ضمیر سے فرار نہیں کر سکتا. جب کسی مظلوم کے بارے میں ظلم کے سلسلے میں وہ سنتا ہے کہ ہاں اس شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اس کا ضمیر اس کو اندر سے اس کا ضمیر اس کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے اور اسے رونے پر مجبور کرتا ہے، اسے غمگین ہونے پر مجبور کرتا ہے. یہ انسان کا ضمیر. آپ عرف میں بھی دیکھیں، اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور چند لوگ ہنس رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر کے کچھ آپ دل میں کہتے ہوئے گزر جائیں گے برا بھلا جو بھی آئے، یعنی مستحسن امر قرار نہیں دیں گے اس کو، اس کی طرف توجہ نہیں کریں. لیکن اگر کوئی رو رہا ہے یا کوئی مصیبت اگر اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو آپ کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیں، خود بخود روک جائیں گے. یعنی وہ چیز جو آپ کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک رہی ہے اسی کو گریہ کہتے ہیں یا مصیبت کہتے ہیں. جی سبحان اللہ. اب اس سلسلے میں جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے امام حسین کے غم میں آنسو گریہ، اس حوالے سے سیرت کا باب جو ہمارے یہاں بہت ہی میدان اس کا کھلا ہوا ہے، اس حوالے سے گفتگو. جی سیرت کے حوالے سے بھی جس طریقے سے ہم نے ابھی شروع میں جب گفتگو شروع ہوئی تھی تو انبیاء کی سیرت کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گریے کے بارے میں بتایا کہ گریہ اور اب جو ہے امام حسین علیہ السلام پر گریے کے سلسلے میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین پر گریہ کیا ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عزاداری کو گویا نیا کام کر رہے ہیں، رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ کے اس فرزند کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. جب یہ بات سنی تو رسول اللہ نے گریہ کیا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کیا. پھر سوال یہ جناب زہرا نے سوال کیا اپنے بابا سے کہ بابا کیا جب حسین شہید ہوں گے تو کیا آپ رہیں گے؟ کہا نہیں میں نہیں رہوں گا. کیا علی رہیں گے؟ وہ نہیں رہیں. کیا تم رہو گی؟ میں رہوں گی. کہا نہیں. یعنی اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر سن کر، ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، صرف شہادت کا ذکر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کر رہے ہیں. سیرت کے حوالے سے یہ بات کہتا چلوں کہ انبیاء ما سلف کا بھی طریقہ کار تھا اور وہ انہوں نے بھی، چاہے وہ آدم ابو البشر ہوں یا جناب نوح ہوں یا جناب ابراہیم ہوں یا جناب عیسیٰ ہوں، سب نے امام حسین پر گریہ کیا. اور جب بھی ان کا قافلہ کربلا سے گزرا وہ کسی امتحان میں مبتلا ہوئے اور امام حسین کے امام حسین علیہ السلام پر لہٰذا یہ طریقہ کار انبیاء ما سلف میں بھی موجود تھا. اور پیغمبر آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء ما سلف کے بعد جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو جناب سید سجاد جو ہے ایک مدت مدیدہ یعنی ایک لمبی مدت تک 30 سال تک امام سجاد علیہ السلام 30 سال تک روتے رہے ہیں اور مسلح
ان کا سمجھیے مسلح عبادت کی جگہ کے علاوہ عزا خانہ، اور نہ فقط یہ کہ امام سجاد بلکہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ہمارے ائمہ سب نے عزاداری اور خصوصاً گریہ اور اشک کی طرف جو ہے لوگوں کو جھنجھوڑا، لوگوں کو شورا کو بلایا کرتے تھے جی، شورا آتے تھے اور شورا امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھتے تھے اور خود بھی گریہ کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی گریہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی امام حسین، میرے جد امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کرو۔ اس وقت دیکھیں، اس وقت کے ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ امام زمانہ ہیں، یعنی ہر زمانے میں حجت الہی جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ اب کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے، لیکن ہم لوگ ہمارے لیے تو حجت ہے۔ خدا کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کی خدا کی خدائی اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ حجت الہی ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ عمل ہے۔ اس وقت امام زمانہ جو ہے ان کا لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً، یعنی وہ صبح مسا گریا کرتے ہیں، نہ دمو دما، یعنی وہ خون آنسو کے بجائے خون کے آنسو۔ یہ سب جو ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ائمہ کے اوپر۔ میں یہیں سے ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے صدر کلام میں بیان کیا کہ امام حسین کے دو گریہ کے حوالے سے خصوصی آپ نے توجہ دلائی، ایک گریہ خوف خدا اور گریہ امام حسین کے اوپر گریہ اور آنسو، اس سلسلے میں آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ اس سلسلے میں روایت الا ماشاء اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات اگر روایتوں کا تذکرہ بھی کر دیں۔ میں اگر اجازت آپ دیں تو میں روایت بیان کرنا چاہوں گا۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کے سلسلے میں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی گناہ کے جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے جد امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرو۔ یہ گویا اسی حدیث کے پس منظر میں کہ چونکہ بعض حدیثوں میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ظاہراً امام رضا ہی سے حدیث ہے کہ گریہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی پس منظر میں کہ اس کے علاوہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایما مومن دمعت عیناہ لقتل الحسین ابن علی علیہ السلام دمعۃ حتی تصیل علی خدہ بواہ اللہ بہا فی الجنت غرفا یسکنها احقابا، یعنی امام علیہ السلام یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ میں آنسو جاری ہو اور وہ آنسو اس کے رخسار پر جاری ہو جائے تو اللہ اس شخص کے لیے جنت میں کمرے بنائے گا، مکان محل بنائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی روایت کا جو ہے ادامہ یہ ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر روئے اور اس کے رخسار پر آنسو جاری ہو جائے تو اللہ اس کو صدیقین کا مقام عنایت فرمائے گا۔ یعنی جنت میں کچھ مقامات ہیں، صدیقین کا مقام ہے، جنت میں درجہ بندی ہے، اس میں عارفین کا مقام ہے، صدیقین کا مقام ہے، تو اللہ صدیقین کا مقام اس شخص کو عنایت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں، مثلاً آپ دیکھیں کہ ارشاد ہوتا ہے من بکا او ابکا او تباکا فی مصاب الحسین او مصائب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام وجبت لہ الجنہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی روایتیں ہیں ائمہ کے زمانے میں، معمولاً اس وقت آج کل کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جس طریقے سے اور مسائل وغیرہ کا سلسلہ ہے، اس زمانے میں زیادہ اشعار اور مرثیہ وغیرہ، مرثیہ خوانی کا سلسلہ تھا، اشعار خوانی کا سلسلہ تھا، اور جتنے بھی شعراء آتے تھے آپ کو امام حسین یا دوسرے ائمہ کے غم میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اور امام رضا علیہ السلام، دو زیادہ تر روایتیں انہیں دو معصوموں سے ملتی ہے کہ من انشدا فی الحسین شعراً فابکا خمسین وجبت لہ الجنہ۔ اسی طریقے سے ایک سلسلہ وار خمسینہ کے بعد اربعینہ، جو 40 لوگوں کو
جو ایک شعر پڑھے اور 40 لوگوں کو رلائے اس کے اوپر جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت ہے. جو 30 لوگوں کو رلائے اس کے لیے جو ایک شعر پڑھے اور 30 لوگوں کو رلائے اس کے لیے جنت ہے. 20 لوگوں کو رلائے فلاح الجنہ ہے اس میں. حتیٰ کہ شاید یہاں پہ یہاں تک کہ 10 لوگوں تک ہے، یہاں تک کہ ایک کو بھی رلائے تو اس کے لیے فلاح الجنہ ہے. یہاں تک کہ خود بھی روئے، شعر پڑھ کے خود روئے تو اس کے لیے جنت ہے. آپ نے ایک بہترین اور خوبصورت حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جو امام حسین کے حوالے سے کہ من بکا او اب کا اور تباہ کا فلاح الجنہ، یہ اس مضمون ایک دوسری روایت میں بھی وجبت لہ الجنہ بھی آیا ہے. اس مضمون یعنی تقریباً اس سلسلے میں کئی حدیثیں واری جس کا مضمون تقریباً یہی ہے کہ جو امام حسین کے اوپر روئے یا رلائے یا رونے والوں جیسی صورت بنائے اس کے لیے جنت واجب ہے. چونکہ ہمارا موضوع بھی ظاہراً اسی حدیث سے لیا گیا ہے کہ من بکا او اب کا او تباہ کا فلاح الجنہ. یہ حدیث البتہ یعنی چونکہ اتنا وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے اس لیے بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت، یا مثلاً اگر یہ یعنی مشکل لگتا ہے، یعنی اگر انسان ابتدائی مرحلے میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے یہ بات اس کو ہضم نہیں ہوتی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آنسو اور اس کے مقابلے میں وہ جنت، یہ ممکن. لہٰذا ضروری ہے کہ اس حدیث کے معنی بیان کیا جائے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو تھوڑا سا اور آپ اگر دیکھیں. اس حدیث میں در حقیقت آپ دیکھیں من بکا او اب کا او تبا کا فی مصاب الحسین وجبت لہ الجنہ. تو کم سے کم اس حدیث کے سلسلے میں 4 لفظ ہیں جن کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. من ہے، بکا ہے، من ہے، بکا ہے، اب کا ہے، تباہ کا ہے. اب کا ہے، ایک تباہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. مم بکا جب کہا ہم نے، مم یعنی من جو ہے اس کا دائرہ جو ہے کافی وسیع ہے عربی گرامر میں. یعنی من جو بھی روئے، اس میں آپ کو بلا تفریق مذہب و ملت جو بھی من کا مصداق بن رہا ہے جی اس میں اصل میں سب شریک ہو رہے ہیں. یعنی چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، شیعہ ہے، غیر شیعہ ہے، سب اس میں شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ من ادھر سب شریک ہو رہے ہیں، ادھر وجبت لہ الجنہ. ایک شخص ہے مثلا مولانا غلام محمد صاحب قبلہ، کہ ان سے واجبات چھوٹتے نہیں ہیں، محرمات کو ترک کرتے ہیں، اور وہ چیز جو انسان کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے ترک مکروہات ہے اور ادائے مستحبات ہے. یہ بھی ان سے چھوٹتا نہیں ہے. یعنی محرمات کو، وہ مکروہات کو بھی چھوڑتے ہیں اور مستحبات کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، اور ہر وہ کام جو رضائے الہی کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے سب یہ انجام دیتے ہیں. تو اب یہ ایک شخص، اس کے بعد میں عاصی گناہوں کا پلندہ، معصیت کار، سارے گناہ میرے رگ رگ میں بھری پڑی ہیں. تو اب یہ من کے دائرے میں یہ بھی آ رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں. یعنی ایک گنہگار انسان بھی ہے، ایک متقی انسان بھی ہے. اب اس کو کیسے حل کیا جائے؟ وجبت لہ الجنہ ادھر ہے یا فلاح الجنہ ہے. اس میں بھی ایک نقطہ ظریف ہے، فلاح الجنہ اور وجبت لہ الجنہ. یہ بھی اگر بات آئے گی تو اس کے اوپر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں 4 احتمالات پائے جاتے ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ جو جنت میں مراتب ہیں، چونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جیسے مولانا نے ذکر کیا کہ مقام صدیق ہے، مقام صدیقین ہے، مقام وہ مشرکین ہیں. اگر مشرکین من کے دائرے میں آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، جیسے آپ تو یہ قرآن کی صریح آیت کے مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بوئے جنت بھی نہیں سن سکتے. لیکن خدا سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، وہ معاف نہیں کر سکتا. اب ادھر سے وہ شریک ہو رہے ہیں. اب ہندوستان، جبکہ من کے دائرے میں یہ مشرک بھی آ رہا ہے. ہندوستان ہے، آپ کو نہیں، ایران اور عراق مسلم ممالک میں اس کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہودی بھی آتے ہیں، روتے مجلسوں میں، اور ہندو بھی، یعنی انجمن ہے ہندوؤں کی، مجلس بھی کرتے، ماتم بھی کرتے، تزنجیر قمازنی وغیرہ بھی کرتے، یہاں تک ہے. تو اب تو اس کے 4 احتمال لوگوں نے دیے ہیں، یعنی علماء یا دانشوروں نے اس کے سلسلے میں 4 احتمالات دیے ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جو جنت کی بات ہو رہی ہے
یہ سب جائیں گے جنت میں، لیکن جنت میں مراتب ہوں گے، درجہ بندی ہوگی، درجہ بندی ہوں گے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جو جہنم کے لائق ہے وہ جہنم میں جائے گا جی، اعمال و اوراد و وظائف کی بنا پر، اور جو جنت کے لائق ہے وہ جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی بنا پر۔ تو یہ جو امام حسین کے اوپر گریہ کیا ہے ان لوگوں نے، یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کے لیے جنت بنا دے گا اسی جگہ، یعنی جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی ان کے لیے، جنت مانند ہو جائے گی۔ ایک احتمال یہ ہے۔ تیسرا احتمال جو ہے کہ یہ چونکہ حدیث جو ہے مطلق ہے، مم بکا او ابکا، مم بکا یعنی جو بھی، یعنی اس کا دائرہ چونکہ وسیع ہے۔ تو اب یہ اصول اور فقہ میں ایک بحث ہے مطلق اور مقید کی۔ مطلق اور مقید کیا ہے کہ جس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اس کو آیت کے ذریعے سے یا روایت کے ذریعے سے اس کے دائرے کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دائرہ جو ہے تنگ ہوتا ہے، تو آیت اگر مطلق ہے تو آیت کے ذریعے سے تنگ کیا جاتا ہے، یا آیت کو روایت کے ذریعے سے تنگ، چار قسمیں بنتی ہیں، یا روایت کو روایت کے ذریعے سے، یا روایت کو آیت کے ذریعے سے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ روایت مطلق روایت جو ہے، یعنی اگر گریہ تقویٰ کے ساتھ ہے تو قابل قبول ہے، تو قابل قبول ہے اور جنت کا مستحق، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں، تو ایک مشکل ہے، ایجاد ہوگی۔ یہ تیسرا احتمال ہے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ مثلاً رو رہا ہے اور گنہگار ہے تو وہ رونا چھوڑ دے، جیسے قرآن میں وہ آیت ہے کہ وہ نماز کے سلسلے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر گناہ گار ہے تو نماز چھوڑ دے۔ یہی نماز پڑھنا ممکن ہے اس کے لیے ایک دن اصلاح کا سبب بن جائے، اس سے گناہوں سے یہی نماز شاید ایک دن بچا لے۔ ویسے ہی گریہ امام حسین کے اوپر گریہ شاید اسے ایک دن بچا لے، اور ایسے واقعات بہت سارے اس طرح کے کوئی بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ بہت سے واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس جو مولانا نے اشارہ کیا کہ 2-3 جملوں کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، مولانا نے بہترین نقطے کی طرف اشارہ کیا من کے ذریعے سے کہ جو اس کا دائرہ بہت وسیع تھا، اس میں 4 احتمال پیش کیے۔ میں چاہوں گا کہ وہ جو حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے اور وہ جو دوسرا لفظ ہے بکا اور ابکا کے حوالے سے آپ کچھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، بکا، ابکا اور تباکا، یہ 3 لفظ ہیں، تو تینوں ایک ہی فیملی سے؟ جی، تینوں لفظ ایک ہی فیملی سے ہیں، جس کے معنی رونے کے ہیں۔ بکا کے بھی معنی رونے کے، البتہ کیونکہ تھوڑے سے معنی عربی گرامر میں فرق ہو جاتا ہے۔ بکا یعنی وہ شخص جو روئے، ابکا رولائے، تباکا وہ شخص کے جو رونے جیسا منہ بنائے، رونے والی صورت بنائے۔ تو یہاں پہ بکا جو ہے، بکا ہو یا ابکا ہو یا تباکا ہو، یہ ایک عمل ہے، اور یہ عمل انسان جو کرتا ہے وہ اس کو صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ عمل اس نے خلوص کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک شائبہ یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ رونا ہو، خصوصاً اس تیسرے ٹکڑے میں کہ جہاں پہ ایک انسان رونے والوں جیسی صورت بنائے، وہاں پہ ایک شائبہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ریاکارانہ عمل ہو۔ نہیں، دیکھیے، انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو جو ہے اللہ اب یہ خلوص کے ساتھ انجام دے رہا ہے یا ریاکارانہ انداز سے انجام دے رہا ہے، تینوں بکا اور ابکا اور تباکا تینوں میں یہ شائبہ پایا جا سکتا ہے۔ ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اور تباکا میں ہماری معمولی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ واقع ہو جاتا ہے اور سامنے والا ان کے یہاں پرسہ دینے کے لیے جاتا ہے یا ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے جاتا ہے، تو ان کے مثلا اگر انہوں نے غم کے طور پر کالے کپڑے پہنے ہیں تو یہ شخص بھی کالے کپڑے پہن کر ان کے گھر جاتا ہے، جبکہ یہ خود غمگین نہیں ہے لیکن غمگین جیسی صورت حالت اپنی بنا رہا ہے۔ اس سے ہمدردی کا ایک ذریعہ ہے، ہمدردی کا احساس اس کو دلانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہیں۔ وہ در حقیقت غمگین نہیں ہے لیکن غمگین جیسی صورت بنا کے اس کے پاس جا رہا ہے تاکہ اس کی تشفی اور تسلی کا سبب بنے۔ یہاں پہ بھی بعض علماء نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے تباکا کے حوالے سے کہ تباکا
بعض اوقات خود یعنی رونے والوں کی یعنی لغوی معنی کے لحاظ سے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر انسان کسی کے غم میں شریک ہو تو اس کے جیسے اپنے شکل و شمائل اگر بنا لے تو وہ بھی طباقہ کے مفہوم میں. اور بعض علماء نے اس چیز کی بھی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ تاکیداً یعنی خود رونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بہرحال یہ کہ بہت اچھی گفتگو تھی. اب میں اگلے سوال کی طرف کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رک کر کے ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کروں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث جو ہے ابھی جو گفتگو ہم لوگ چل رہی تھی، یہ حدیث جو ہے وہ جس امام سے جس زمانے میں صادر ہوئی ہے بس اسی کے متعلق ہے. جی ہاں بالکل آپ نے وہیں یعنی اسی زمانے یعنی ایک ظاہراً میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ابھی 4-5 دن پہلے، صوفی مسلک کے ایک انسان ہے، میں نام مس کر رہا ہوں، اس کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اس زمانے کے لیے تھا جس زمانے میں یہ حدیث صادر ہوئی امام صادق علیہ السلام سے، لیکن اب اس زمانے میں یہ مؤثر نہیں ہے، اس کی تاثیر نہیں ہے کہ جنت انسان کو مل جائے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس نے یہ بیان کیا، وہ شبہ جو بیان کیا کہ وہ زمانہ جب امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو اپنی زبان مبارک سے جاری کیا، وہ زمانہ وہ تھا کہ اس وقت شیعت خطرے میں پڑی تھی، اس کا تشخص شیعوں کا تشخص جو ہے وہ خطرے میں تھا، اور بنی امیہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ ان کو جہنمی ثابت کیا جائے. لہذا اس تشخص کو بچانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شیعہ ہی اہل بہشت ہیں، لہذا امام نے یہ حدیث صادر کیا. لہذا وہ اس زمانے سے مخصوص ہے، لیکن آج کے زمانے میں اب وہ موقع محل نہیں ہے، لہذا کوئی تاثیر نہیں رکھ سکتی. یہ اس کا شبہ ہے. اس کا شبہ سے اساساً باطل ہے. شیعت کی اصل ترویج آپ دیکھیں، اس کے 2 طریقے سے جواب دیے جاتے ہیں، دیے جا سکتے ہیں. ایک خود شیعت کے جس کو کہیں کہ اصل ترویج اور تبلیغ اور نشو و نما اور کمال کی طرف جو شیعت بڑھی ہے تو خود امام صادق یہ پہلا ہی اشکالی اور اعتراض ہی اس کا غلط ہے کہ امام تشخص شیعوں کا جو ہے، اور اس وقت بہت حالات سنگین تھے، چونکہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنی عباس کی حکومت آ رہی تھی، اور امام کو موقع ملا وہیں اور یہ شیعت کا سخت حالات. اساسی جواب اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اور جناب موسیٰ کا زمانہ کتنا فاصلہ ہے. جناب موسیٰ اپنے زمانے میں خداوند متعال سے مناجات کرتے ہیں ایک اسرائیلی کے سلسلے میں کہ جو بہت بڑا گناہ گار انسان تھا، تو خداوند متعال سے کہتے ہیں کہ خدایا اس اسرائیلی بنی اسرائیل کے اس بندے کے گناہ جو ہے معاف کر دے گا تو خداوند متعال، یعنی مناجات ہے، بہت لمبی چوڑی مناجات ہے، وقت نہیں کہ اس کو یہاں پر مناجات پیش کیا جائے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے مناجات کیا تو خداوند متعال سے جب اس کی مغفرت اور عفو و بخشش کی درخواست کی تو خداوند متعال نے کہا کہ میں سب کے گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن قاتل حسین کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا. قاتل حسین کو آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ اور جناب موسیٰ کا زمانہ. اب یہ بات یہاں پر تمام نہیں ہوتی. پھر وہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کر کے علم کا خطاب کر کے کہتے ہیں کہ منبکا او ابکا او تباکا علیہ حرمت جسدہ علی النار، یعنی میں نے اس کے بدن کو جہنم کے آگ کے اوپر حرام کر دیا. جو بھی روئے، یعنی جو روئے یا رلائے امام حسین کے اوپر اور رونے جیسی صورت بنائے اس کے جسم پر، یعنی یہ تقریباً مضمون حدیث نہ یہ کہ فقط امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام یا 8ویں امام سے، بلکہ اس کے زمانے صدور اور بہت جناب موسیٰ کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا یہ اشکالی جو ہے. اور اس کے علاوہ ایک جواب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وہ جو یزید کو بہت مختصر تو یزید کو اپنا رشتہ دار سمجھ کر کے یزید کو مغفرت الہی کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی جواب یہ ہے کہ خدا قاتلان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا غفور الرحیم ہے، یزید کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا. کیا پتہ کہ اس نے مغفرت. لیکن ہمارے ہاں ایک عقیدہ عدل بھی پایا جاتا ہے، اور اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص کے جس نے ظلم کیا ہے
اس کے ظلم کی اس کو سزا دی جائے. اور وہ بھی امام حسین جیسی شخصیت کا قتل اس نے کیا. اسی مناجات میں ہے کہ سب کے اللہ کہہ رہا ہے سب کے گناہ کو معاف کر دیں گے, صرف قاتل حسین کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ بعض چیزیں جو ہیں دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں, ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق الناس ہے. بعض حقوق جو ہیں جو حقوق الناس اور حقوق اللہ شریک ہیں. یہ قتل امام حسین علیہ السلام کے قتل میں حقوق الناس بھی اور حقوق اللہ بھی ہے, چونکہ خود خون حسین جو ہے, چونکہ امام حسین حجت الہی ہیں. جی, حق الناس بھی ہے, الناس بھی ہے, حق اللہ بھی. تو اب اگر خدا معاف بھی کرنا چاہے تو معاف کب کرے گا؟ پہلے اولیاء دم یعنی جس کا خون بہا ہے اس کے اولیاء جو ہیں وہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہونی چاہیے, یا تو اولیاء دم معاف کریں, یا اس کے دیت لیں, یا قصاص کریں. یہ 3 صورتیں ہیں. یہ خداوند متعال کا ایک سسٹم ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ سسٹم کے مطابق چل رہی ہیں. یزید کو معاف نہیں کیا جا سکتا, کہاں سے ہو جائے گا؟ چونکہ ہمارا موضوع امام حسین کے اوپر گریہ اور آنسو اور اشک سے متعلق ہے, لہذا اس حوالے سے ایک بہت ہی کلیدی سوال ہے. میں اس سوال کے ساتھ آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آخر اس آنسو میں کون سی خصوصیت ہے کہ جس نے ان آنسوؤں کو دوسرے آنسوؤں کے مقابلے میں ممتاز بنا دیا؟ دیکھیے, آنسوؤں کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جو آنسو بہائے جاتے ہیں, اس کے سلسلے میں ہم 3 قسم کر سکتے ہیں. ایک وہ شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہا ہے, اس کی خصوصیت. ایک وہ آنکھ جو امام حسین علیہ السلام پر رو رہی ہے, اس آنکھ کی خصوصیت. اور وہ آنسو کے جو آنکھوں سے نکل رہے ہیں ان آنسوؤں کی خصوصیت. دیکھیے, جب فرد کی خصوصیت کے سلسلے میں آتے ہیں تو اس شخص کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے گا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہاں پہ ایک سوال اور ہوتا ہے. جی, یہاں پہ دیکھیے, اب وہی جو مولانا شبر صاحب قبلہ نے اشارہ کیا تھا, حق اللہ اور حق الناس کا مسئلہ, وہ تمام گناہ کے جو حق اللہ ہی ہیں ان کو اللہ سے متعلق جی وہ اللہ ان کو بخش دے گا. لیکن وہ گناہ کے جو حق الناس ہیں, جب تک وہ شخص کے جس کے سلسلے میں اس نے گناہ کیا ہے وہ نہیں بخشے گا, جب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اب آنکھ کی خصوصیت کہ وہ شخص کے جو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والی آنکھ ہے, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھ اللہ کے نزدیک بہترین آنکھ ہے. ایک دوسری بات یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے آنکھ کی خصوصیت کے سلسلے میں. آپ فرماتے ہیں جناب زہرا جو امام حسین کے غم میں اشعار ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ, قیامت کے دن قیامت کے سخت مراحل میں ہر آنکھ روئے گی, لیکن وہ آنکھ کہ جو امام حسین کے غم میں روئی ہو اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی اور وہ خوشحال ہوگی. یعنی اس آنکھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی. اور یہ آنکھ ان سخت مراحل میں کہ جب ہر آنکھ رو رہی ہوگی عذاب کے خوف سے, تمام کا جی قیامت کا ماحول بہت ڈراونا ماحول ہوگا, اس ماحول میں یہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا. یہ خود قبلہ اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر دیں کہ خود مولانا جیسا اشارہ کیا کہ اس نے یا تو آنسو کی 3 احتمال جو انہوں نے بتائے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں کہ خود شخص کی خصوصیت ہے, خود آنکھ کی خصوصیت ہے, خود آنسو کی شخص کی, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ وہ جنت میں جائے گا. جی, جیسا کہ اس حدیث سے ابھی سب یہ حدیث سے نتیجہ ہے. جنت میں جائے گا, اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی. جی, ہے نا. اور اس کو مقام صدیقین, چونکہ جنت میں مقامات الگ الگ ہیں, خائفین کا مقام الگ ہے, صدیقین کا مقام الگ ہے, عارفین کا مقام الگ ہے, اس کو مقام صدیقین عطا کیا جائے گا. یہ سب جو ہیں وہ اس کے فرد کی خصوصیت ہے. خود آنسو کی کیا خصوصیت؟ آنسو کی خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے انسان جو ہے نہانے کے بعد فریش ہوتا ہے, اپنے جسم کی گندگی جو ہے دور کر دیتا ہے, اسی طریقے سے آنکھ سے بہنے والے آنسو جو ہے وہ انسان کی روح کو پاک کرتے ہیں.
انسان کی روح کو پاک کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد انسان جو ہے نشاط جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر روتا ہے تو اس کے اندر ایک یعنی ایک فرحت آمیز وہ یعنی وہ ہلکا پن محسوس کرتا ہے، نشاط اور خوشحالی کا یعنی اندرونی. اور یہ فرق بھی ہے ناظرین کہ دیگر آنسو میں اور امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ جب ہم دنیا کے دیگر غم میں شرکت کرتے ہیں تو جب وہاں جاتے تو ہمارا دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے اور ایک احساس بھاری پن محسوس ہوتا ہے. لیکن جب امام حسین کے غم میں ہم آنسو بہاتے ہیں تو ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. اور شاید وہی ہے کہ گناہوں کی کمی کا خود یہ دیکھیں ایک مثال اگر اپنے چھوٹے بچوں کے لیے دے رہے ہیں کہ یہ آنسو کے قطرے جو ہے نا، یہ آنسو کے قطرے وہ پینسل اور ربڑ کے مانند ہیں. ربڑ پینسل کے مانند کیسے ہیں کہ یہ پینسل کا کام کیا ہے؟ لکھنا. تو یہ آنسو جب گرتے ہیں تو ثواب بے حساب ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اور ربڑ کا کام کیا ہے؟ مٹانا. تو یہ آنسو جو ہے وہ انسان کے گناہ کو مٹاتا چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک نقطہ میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کے آنسو جو انسان بہا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، ان آنسوؤں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے اس کی جزا اور انعام معین ہوتا ہے. جی لیکن امام حسین دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو کیل اور وزن کے لحاظ سے انعام اور اس کی جزا معین ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام پر بہنے والے آنسوؤں کی جزا اور انعام معین نہیں ہے بلکہ نامحدود ہے. اس کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو ان آنسوؤں کی جزا اور انعام کتنا دے گا، کوئی حد معین نہیں ہے. اور ایک آنسو کی خصوصیت بتاتا چلوں ناظرین کے لیے کہ چونکہ جیسا میں نے صدر گفتگو میں بیان کیا تھا کہ یہ دیکھنے میں تو آنسو پانی لگتے ہیں لیکن یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہیں اور چلمن ظلم میں آگ لگا دیتے ہیں. جیسا کہ خود امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ دنیا ہمیں رونے والی قوم سمجھ کر ہمارا مذاق اڑاتی ہے لیکن ہم نے انہی آنسوؤں کے ذریعے سے صدیوں پر محیط شہنشاہی حکومت کا خاتمہ کر دیا. یہ امام خمینی کا بہت ہی مشہور جملہ ہے امام حسین کے آنسو کے سلسلے میں. اب ایک آخری سوال ہے چونکہ ہمارا پروگرام اب اختتام کی منزل کی طرف آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بس آخری سوال اور اس نتیجتاً میں یہ اس سوال کو نتیجے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آنسو اور اس کے بدلے میں وہ جنت کے جس کے سلسلے میں انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. اور جیسا کہ مولا متقیان امیر بیان نے فرمایا کہ انسان کے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے. اگر انسان اپنی پوری زندگی لگا دے جنت کے لیے تو اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے. تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. اس سلسلے میں جو مولانا سے میں دیکھیے یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، یہ آنسو کو آپ اس معنی میں نہ لیجئے کہ ہم آنسو کو صرف آنسو کی یعنی آنسو کے بدلے میں جنت نہیں ہے. ہاں آنسو کو آپ جنت کی قیمت نہ بنائیں بلکہ یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں یہ عظمت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر میں رکھتے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. جنت کی قیمت وہ آنسو نہیں ہے بلکہ عظمت حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آنسو بھی نہیں بن رہا ہے بلکہ رلانا یعنی رونے جیسی صورت بھی. گویا آنسو ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے. جی آنسو وسیلہ ہے. اور دیکھیے یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایک آنسو کے بدلے کیسے جنت مل سکتی ہے. زیارت کے باب میں بھی اس طریقے کے امام حسین کی زیارت اگر کوئی جاتا ہے تو اللہ کی زیارت کر رہا ہے. 1000 حج اور اس طریقے کی چونکہ دیکھیے رونے جو بقا ہے بقا کے دونوں مفہوم کے اوپر اطلاق ہوتا ہے کہ بقا جو ہے رونے یعنی آنسوؤں کے ساتھ بھی رونے کے اوپر اطلاق ہے اور بدون آنسو بھی رونے کے اوپر اطلاق ہے. دونوں کو جی اب یہاں پہ دیکھیے آپ نے جو یہ بات کی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ایسی ہے کہ علماء بھی اس موقع پہ آ کر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ آنسو کے بدلے اللہ جنت دے رہا ہے. ان آنسوؤں میں کیا بات ہے؟ تو اب علامہ بحر العلوم کا میں واقعہ آپ کو بتاتا چلوں
علامہ بحر العلوم سامرہ جا رہے تھے زیارت کے لیے، اور اپنے ذہن میں یہ سوال لیے ہوئے اور درگیر اور وہ پریشان حالت میں تھے کہ رونے سے جنت کیسے مل سکتی ہے، پریشان حال تھے کہ آخر رونے سے جنت کیسے مل سکتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر ایک قدم انسان بڑھا ہے تو اللہ اس کو ایک حج کا ثواب دیتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک ساتھی ملے جو گھوڑے پہ سوار تھے. وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان حال ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے کہ شاید میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں. کہ نہیں، یہ علمی مسئلہ ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ شاید نہیں بتا پائیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ بتائیے، مجھے ذکر کیجیے کہ آپ کی مشکل کیا ہے. تو انہوں نے یہ مشکل ان شخص کو بیان کی کہ بھائی ایک آنسو کے بدلے اللہ آنسو کیسے جنت دے سکتا ہے. تو اس شخصیت نے کہا کہ دیکھیے، میں آپ کو آپ کی اس مشکل کو ایک واقعہ سنا کے حل کرنا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ شکار پہ گیا اور ہرن کا شکار کرتے کرتے وہ اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا، تنہا رہ گیا. تو جب جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کی ایک جھوپڑی ہے اور ایک چھوٹا بچہ اس کے ساتھ ہے اور ایک بکری ہے. اب اس نے کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کچھ انتظام کیجیے. تو اس خاتون نے اس بادشاہ کو پانی پلایا اور اس بکری کو، جو اس کا کل سرمایہ تھی، پورا سرمایہ تھی، اس بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس بادشاہ کے کھانے کا انتظام کیا. رات کو یہ بادشاہ رکا، صبح میں جو ہے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا. اب وہاں جا کے اس نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے، ابھی بتاؤ کہ میں اس خاتون کو کیا دوں. تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ 100 بھیڑیں دے دیجئے، کسی نے کہا بھیڑوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک زمین کا ٹکڑا اس کو دے دیجئے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، الگ الگ زبان اور الگ 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 بادشاہ نے کہا کہ اگر میں اپنی پوری حکومت بھی دے دوں تو میں اس کا پورا بدلہ نہیں دے سکتا. تو یہاں تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جو بھی کچھ تھا، اپنی جان تک امام حسین نے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنی اولاد تک سرمایہ تھا حسین ابن علی، اپنے اصحاب، اپنے بھائی بہن، سب کو اللہ کی راہ میں. اب اگر اللہ اس کے بدلے میں، اب اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تو سب، اللہ سے بڑا حاکم تو کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کریم. جب ایک معمولی بادشاہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ میں اس کو اگر پوری حکومت دے دوں تو یہ کم ہے، تو اللہ اگر امام حسین علیہ السلام پر رونے والے کو جنت میں بھیجے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ بات کہ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے فلسفہ قیام امام حسین کو سمجھنا ہوگا کہ آخر اگر اس فلسفہ اور ہدف امام حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آنسو ہماری آنکھوں سے جاری ہو رہے ہیں، تو ایک آنسو بھی بہت قدر و قیمت رکھتا ہے، جس کی طرف آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی اشارہ کیا کہ ہم گریہ اور آنسو کو ہم اپنا ہتھیار بنائیں. اس لیے کہ تشیع میں اور ایک مرد مومن کے لیے 2 چیز اہم ہے، ایک عقیدہ ہے یا جہاد ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، ایک عقیدہ ہے اور ایک جہاد ہے. یہاں پہ میں شہید مطہری کی بات کو بیان کرتے چلوں. شہید مطہری نے بھی کہا ہے کہ فلسفہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام میں ایک نئی روح پھونکی ہے. جی، وہ لوگ کہ جو بزدل تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ان میں شجاعت پیدا کر دی. وہی لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، شہادت کے بعد انہی لوگوں نے قیام کیے ہیں. وہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کو کے ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے توبہ کی ہے اور قیام توابین کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے کہ ان لوگوں نے قیام کیا ہے حکومت وقت کے خلاف. بہرحال میں اپنی بات کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ گفتگو آخری مرحلے پر پہنچی، اور میں اپنی بات کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جہاں جناب آیت اللہ جوادی عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ان آنسوؤں کو تیر کی شکل میں اور اسلحے کی شکل میں پیش نہیں کیا تو گویا ہم نے حق گریہ اور عزاداری کو ادا نہیں کیا. اگر یہ گریہ ہمارے
ہماری تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، ہماری قوم کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، ہمارے قوم میں ترقی پیدا کرتے ہیں، اسلام کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، تو یہ واقعاً قابل قدر ہے۔ لیکن اگر اہداف اور مقاصد کو چھوڑ کر اگر ہم صرف آنسو بہائیں تو اس آنسو کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انہی آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے کہ جو اہداف اور مقاصد کو نظر میں رکھ کے وہ گریہ کیا جائے، اور وہ گریہ ایسا ہو کہ جو ظلم کے خلاف احتجاج ہو، وہ گریہ ایسا ہو کہ جو چلمن ظلم میں آگ لگا دے، کہ ہے تو پانی یہ مگر آگ لگا دیتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ناظرین کے لیے مفید واقع ہو، اب ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، اور اپنے دونوں مہمان جناب غلام شبر صاحب قبلہ کا اور جناب غلام محمد صاحب کا نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس گفتگو میں شریک ہوئے، اور انشاءاللہ ناظرین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ خوشحال رہیں اور سلامت رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔